السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اپنے ملک سے فرار ہو گئیں، عوام کے آگے وہ کھڑی نہ ہو سکیں، لیکن اس کے بعد ایک چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ، خصوصاً ان کے صاحبزادے اور ان کے قریبی لوگ، اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اس میں پاکستان انوالو ہے۔ اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں، وہ مسلسل اس قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں، پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ واٹ ایور ہیپنڈ ان بنگلہ دیش، وہ کس وجہ سے ہوا؟ I know کہ پاکستان is not beacon of democracy. Pakistan has its own fair share of problems. But whatever happened in Bangladesh, it's because of your policies, the way you were governing. You literally executed most of your opposition and rest of them are in jails. And you expect the world to believe کہ جناب اس میں پاکستان انوالو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے اپنے مخالفین کو یا تو پھانسیاں دے دی یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ جو بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں پاکستان انوالو ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اب بنگلہ دیش کی صورتحال آگے کس طرف جا سکتی ہے۔ اور حسینہ واجد صاحبہ اگر لندن چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ سیاسی پناہ لیتی ہیں تو وہاں پہ ان کا کیا چیز ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں وہاں پہ بھی بنگلہ دیش کے شہری موجود ہیں، ادھر بھی انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور کچھ جو دیگر اس وقت جو اپڈیٹس آ رہی ہیں بنگلہ دیش سے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لندن سے سینئر صحافی نعیمہ مہجور صاحبہ، جو ساسی کی ایڈیٹر ہیں۔ نعیمہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، پی ٹی وی ورلڈ پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، راجہ فیصل۔ راجہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ راجہ فیصل صاحب، آئے روز آپ ان کو بھارتی میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بھارتی میڈیا اس میں کون سی سٹوریاں سنا رہا ہے جس کا نہ کوئی زمین سے تعلق ہے نہ زمینی حقائق سے۔ پر اینی وے، میں راجہ صاحب کے پاس بھی آتا ہوں، لیکن پہلے نعیمہ، جو خبریں آئیں کہ وہ چلی گئیں بھارت، اور ایک چیز یہ بھی بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو ان کا بھارت کے ساتھ تعلق تھا یا جس قسم کے تعلقات تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیں، بلکہ اپنے سارے ایگز ہی اسی باسکٹ میں ڈال دیے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آخر میں پھر ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی اور ملک کی غلطی ہے یا پاکستان کا اس میں قصور ہے جو حسینہ واجد کے ساتھ وہاں کی عوام نے کیا، یا ان کی اپنی پالیسیز کا قصور ہے؟ جی دیکھیے، جو صورتحال بنگلہ دیش میں اور بہت سارے علاقوں میں ہم پچھلے 1-2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو طلباء کے احتجاج سے شروع ہوا، اور جو کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا، تو لیکن یہاں پہ جو بیسک ایشوز ہے اس پہ بات کم کی جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بری صغیر کا میڈیا جو ہے، اس میں 1-2 ملک جو انڈیا، پاکستان، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہاں جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک سٹرگل شروع کی کسی چیز کے لیے، اور وہ جینوئن ان کا جو مسئلہ تھا جس پہ وہ کل کامیاب ہوئے۔ اور حسینہ واجد نے اگر ان کے مطالبات نہیں مانے اور لاسٹ منٹ تک ان پہ گولیاں برساتی رہی اور ان پہ اتنی زیادہ ایٹراسٹیز کی، اس کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا، جو آرمی چیف کا وہاں کا فیصلہ تھا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا، اور حسینہ واجد کو 45 منٹ دیے گئے کہ وہ ملک سے نکل جائے، اور ان کا جو اگلا ڈیسٹینیشن تھا وہ ظاہر ہے انڈیا ہی ہے، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اور انڈیا جب وہ گئی، پہلے وہ اگرتلا پہنچی، اس کے بعد سے وہ غازی آباد، اور وہ ابھی بھی جو لاسٹ تک اطلاع مل رہی ہیں وہ انڈیا میں موجود ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید یہاں سے امریکہ جا رہی ہے، لیکن کچھ خبریں امریکہ سے آ رہی ہے کہ شاید ان کو وہاں کا ویزا نہیں مل رہا ہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شاید لندن آئیں گی، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ مگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اس کو یہاں پہ آپس کی لڑائی جو سمجھ رہے ہیں، بلکہ جو ملک میں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس پہ کم توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک پورے بر صغیر کا ایک نیا مسئلہ جیسے کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں اگر وہ نعیمہ آ جاتی ہیں لندن میں، تو لندن میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کا ڈائسپورا بھی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے؟
उनके खिलाफ भी एहतजाज हो सकता है और उनके हक में भी, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो उनके हक में बोल रहे थे और जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि बेशतर आबादी जो यहाँ बंगालियों की है वो उनके मुखालिफ है। इसलिए मुखालिफ हैं कि जो हाल ही में बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई, 300 से ज्यादा जो तलबा हलाक हुए और जो घरों पे लूट मार की गई, उसके बाद से वहाँ यहाँ पे समझा जा रहा है जो बंगाली बरादरी है कि हसीना वाजिद से इतना एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों पे जिस तरह जुल्म किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खासा रद्द अमल होगा। ठीक है। अच्छा फैसल, आप भी सूरत हाल को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपना प्रोग्राम इंग्लिश में BTV वर्ल्ड पे और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्हाट वी हैव सीन इन बांग्लादेश इज़ नॉट कि किसी और की मेडलिंग है। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 15 years 10 years कि टोटल डिसरिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी एंड बेसिक राइट्स। और उसके बाद ये कहना, और खुसूसन इंडियन मीडिया पे जो आप जाते हैं, वो जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। सो व्हाट इज़ द ओवरऑल सेंस कि वहाँ पे हुआ क्या? इज़ देयर समवन एल्स टू ब्लेम फॉर द प्रॉब्लम्स व्हाट एवर इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, और दिस इज़ देयर ओन डूइंग जो भी वो हुआ है वहाँ पे? No, Athar, if we closely look at the timeline of the events, I mean, I have been following it, and what I have seen is it's all organic. And this is not just a matter of months or days that it has been taking place. It is the 15-year consecutive rule of Hasina Wajid that has, of course, got into this mess. Reason being, if we take the examples from people who were, imprisoned and people who were disappeared by the government itself, majority of them, of course, they were the ones who were associated with the Jamaat-e-Islami or with the other organizations, opposition parties, and these were the people who were opposition leaders, and few of them, they were, of course, hanged as well by the very government. And they were, while these cases were being fought by them, it is BBC stories by themselves that only on the basis of if somebody had the name in the news, in the newspaper, they were picked up at a certain time, and they were, of course, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, EU की रिपोर्ट हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हैं। इट्स नॉट लाइक आउट ऑफ ब्लू कि ये हो गया। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर जो मीडिया साइट्स हैं उनके ऊपर, कि व्हाट शी हैज बीन डूइंग इन द कंट्री। And the very point where we always sense a sort of element of hatred towards Pakistan, element of hatred towards the Islamists by Hasina Wajid herself, the kind of statements she has been coming up in past against the Islamists or against people who are practicing Muslims in Bangladesh, I think that had contributed to it as well. And she was very close to, of course, India. When it comes to India, she has been, hand in glove with them. And it was being said by the people themselves that she is someone who is considered as Indian agent in Bangladesh, and practically India is actually, controlling Bangladesh, and people didn't like it at all. At the moment, I don't think India is controlling Bangladesh anymore. Yeah. Even Bengali government is because people of Bangladesh, they are controlling the of course, वो जो है। अच्छा, इसमें नईमा एक और जो चीज़ है कि अगर हम हसीना वाजिद साहिबा के अपने ये लास्ट 10-12 साल देखें, मुख्तलिफ उन पे इल्ज़ामात लगे, उन्होंने सियासी मुखालफिन को या तो जेलों में डाल दिया, या फांसियाँ दे दी, या फिर लोगों को गायब कर दिया। अब जो लोग डिसअपीयर हुए थे, अब वो दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गए हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। फिर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, और उनके जो साहिबजादे हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, और अब वो इंटरनेशनल मीडिया पे एक बयानिया बना रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई है, और जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इन्वॉल्व हैं। ये कितना सेलेबल है? इज़ इट सेलेबल कि पाकिस्तान इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डाउनफॉल? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप ये सेल करना चाह रहे हैं कि भाई कोई और आया और बांग्लादेश में इस तरह के जो हालात हैं पैदा किए, तो इसको कोई नहीं मानेगा। जैसे कि आप देखिए, आपके पाकिस्तान में भी जब लंदन प्लान की बात हो रही थी, तो इस पे काफी लोगों ने कहा कि भाई अंदरूनी साजिश जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है बनिस्बत के बैरूनी साजिश।
इसी तरह से अगर आप बांग्लादेश के बारे में जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि लंदन प्लान कोई है, तो इसको कोई नहीं मानेगा। वहां पे असल में बात है कि जो गवर्नेंस थी वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक थी, ये एक डेस्पॉट बन गई थी। और इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन में जो रोल इन्होंने प्ले किया, जिसपे सारी इंसानी हुकूक की बरादरी जो है, जो इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग अमेरिका ने उसको इंतखाबात को फ्रॉड इंतखाबात करार दिया। ये तो सिर्फ वाहिद इंडिया था कि जिसने इस पे बात नहीं की, या चाइना था जिसने खामोशी इख्तियार की। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे थोड़ा ये जो तीसरा वाटर ट्रीटी भी है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और जिसमें काफी इंटरेस्ट चीन दिखा रहा है, वो भी पीछे है। और जो एक तरह से हसीना वाजिद पहले चीन की तरफ बहुत थोड़ा टिल्ट हो गया था, फिर इंडिया ने वापस अपनी तरफ से लाया। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे जो इंडियन मीडिया का इस वक्त जो स्टांस है, तो उसकी वजह ये लग रहा है कि अगर बीएनपी आई या ये जो अवामी लीग के बगैर कोई दूसरी पार्टी आई, तो वो उनका टिल्ट शायद इंडिया की तरफ नहीं होगा और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसी होगी, जिस पे इंडिया समझ रहा है कि हमारा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस जो है कम हो रहा है। और जो मसला इस वक्त बनाया जा रहा है कि वहां पे हिंदूज के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये शायद सच नहीं है। वहां के लोग जो हैं वो बहुत ही संजीदा है, मैच्योर हैं, और वो बहुत ख्याल रख रहे हैं कि हमें सारी बिरादरियों को साथ लेके चलना है। और अमन कायम करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त तैयार हुई हैं जो गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं। ठीक है। अच्छा राजा, जो इनके हर सन, he is a controversial figure himself, he's been accused of corruption on many occasions, और बहुत सारे उनके खिलाफ एक लंबी चार्ज शीट है। बट नाउ ही एज ए चार्ज शीट उसने जो बनाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडियन मीडिया उसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहा है। आप रोज़ ऑलमोस्ट इंडियन मीडिया पे भी जाते हैं। सो व्हाट इज़ द सेंस, इज़ देयर ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि जब भी कुछ होता है तो वो पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करना शुरू कर देते हैं? You know, Athar, if we closely look at his personal statement, that to me is quite derogatory towards Pakistan when he says that now Bangladesh is going to be next Pakistan. It means that he feels as if Pakistan is a failed state or something like that. This is what he's trying to that's what I said. portray here. Pakistan has its own problems. We are not beacon of democracy, but whatever is happening in Bangladesh, Pakistan is not responsible for it at all. And if we closely look at the whole statement itself, right in the middle, he says that, I'm all okay, I'm all fine in the West, and I've been, settled in the West since 40 years, so I don't have any problem. And my mother, she can come to me and she can come to my sister as well. So at the same time, he's saying that I'm well settled. What about the people of Bangladesh themselves? That is why people of Bangladesh are on the roads. And if we, take the example of this very man has been, of course, dubbed someone who's been very corrupt. He is being considered as someone who actually, he claims to have contributed in digitalizing Bangladesh, but at the same time, he's someone who's, dubbed as someone who's been minting money during his mother's tenure, and by sitting outside, he has been running quite a few companies that were taking, of course, contracts from the Bengali government at the same time. So these sort of things, of course, they were there. And at the same time, he was living abroad. He was living. He says he's been settled in the West for the last 40 years. He studied from Britain. Okay. He studied from Britain. He lived throughout his life. He lived there. He never came to Bangladesh. So he was as disconnected with Bengali people as his mother was. As his mother was. And once more, I would say that it was the deep-rooted hatred within the family for Pakistan, and within the family for people who actually stood for Pakistan in Bangladesh once. And that is what is, in the initial phases of one of the speeches by Hasina Wajid, in her speeches, she said that all of the people who are coming on the roads, they are actually Razakars. Who were Razakars? Razakars were the people who actually fought against India along with Pakistan. And that is why, the generation Z, which we saw on the roads, they simply said, there was this slogan, Tumhi Kon, Hami Kon, Razakar, Razakar.
ke bole che Razakar. They said, okay, if you calling us Razakar, then we proudly say that we are Razakars. Okay. So Razakar mean volunteer. So they have volunteered for their own But country and they have won. But the word's got a certain connotation. Now when you Exactly. use the word Razakar in Bangladesh, it's got a certain connotation which is often very negative, and you know the way they use it basically दूसरों को blame करने के लिए. पर नईमा आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि अब बांग्लादेश में इस तरह हुकूमत का खात्मा और फिर उनके जो बड़े क्लोज अलाए थे मोदी साहब, उनकी भी पोजीशन अब उतनी मुस्तहकम नहीं है. इस बार जो है वो 400 पार वाला जो नारा है वो भी पीछे रह गया. फिर हमने श्रीलंका में भी कुछ हालात देखे, वहाँ पे भी हुकूमत का खात्मा हुआ. तो ये क्या कोई सियासी टर्मोइल आपको नज़र आ रहा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इंक्लूडिंग इंडिया इस वक्त जो एक अनरेस्ट पाया जाता है, खासतौर से सिविल अनरेस्ट, वो आप सिर्फ इस वक्त बांग्लादेश में ही नहीं देखेंगे, नेपाल में किसी हद तक है, बर्मा में किसी हद तक है, श्रीलंका में आपने देखा कैसी सूरत हाल पैदा हुई है, इसी तरह से पाकिस्तान तो आपको पता ही है. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमी का मेल्टडाउन है, वो बुरी तरह से जो पॉलिटिकल हम देख रहे हैं क्लासेस जो है एलीट क्लासेस बन गए हैं, और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर जो इतना ज्यादा मजबूत हो गया है, और उसमें कुछ ही खानदान जो है इन इलाकों में जो बहुत मजबूत है, और बाकी लोग जो है उनके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टोटली खत्म हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासिर है. तो मुझे लगता है ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस तरह की सिचुएशन बन रही है. अब इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, इसलिए कि यहाँ पे जो चीन और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था पूरे साउथ एशिया पे, वहां पे भी एक टसल जारी है दोनों मुल्कों के बीच में. लेकिन जो रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो खास तौर से श्रीलंका, नेपाल, मालदीव वहां पे पाया जाता था, पाकिस्तान से तो हालात पहले से ही खराब थे, तो वो भी कम हो रहा है. लेकिन चीन बहुत ज्यादा इनरोड्स कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो मुझे यहाँ ज्यादा लग रहा है कि ये जियोपॉलिटिक्स का भी काफी असर है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल अनरेस्ट जानबूझ के पैदा भी किया जाता है, ताकि जो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सेफ रहे और उनकी जो है उनका इन्फ्लुएंस कायम रहे, और लोग जो हैं वो जो मरते हैं सड़कों पे और जो एहतजाज करते हैं उनकी हालत वो आप देख रहे हैं ओवरऑल खराब होती जा रही है. ठीक है. नईमा माजूर साहिबा, राजा फैसल साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम बैक जी. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है सूबे में, एक जो आपके सूबे से बड़ी कंप्लेन आ रही है कि वफाक ताउन नहीं कर रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब को तब्दील नहीं किया जा सक रहा, आईजी साहब भी तब्दील नहीं हो रहे, तो वो एज ए वफाक के नुमाइंदे आपसे भी कोई हुकूमत ने गिले शिकवे किए हैं? आप वफाक तक रिले करते हैं माहौल को बेहतर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई उनकी डिमांड है. अली अमीन साहब तो रोज़ कहते हैं चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हो रहा, तब्दील हो गया तो मैं सारे मामला ठीक कर दूँगा. नहीं, शुरू मेरे ख्याल में कोई मसला था, लेकिन अभी मसला नहीं है मेरे ख्याल में. मतलब अब वो मसला सिर्फ मीडिया की हद तक है? कोई आपके पास रिटर्न मौजूद है? रिटर्न तो नहीं, उनके ओरल काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं. ओरल आप क्या किस बात पे एतमाद करेंगे? आपके समय मैं बैठूँ एक बात करूँ, बाहर जाऊँगा मैं और बात करूँगा. तो ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो ब्लैक एंड वाइट में होती है, ठीक, वो ज़बानी कलामी नहीं होती है. ठीक. मैं से सूबे पे भी आता हूँ, लेकिन आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ, बेसिकली तरमीम पास हुई इलेक्शन एक्ट में, फिर वो सेनेट से भी पास हो गई. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी वहाँ पे बड़ी उन्होंने गर्मजोश तकारीर हुए रखी. अब ये इस वक्त जो आप लोगों पे तनकीद हो रही है, ऑब्वियसली आपका ऑल्दो कि आप वफाक के नुमाइंदे, ताल्लुक आपका पीपल्स पार्टी से है. पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी कर रही है चंद मखसूस नशिस्तों के लिए, वो नशिस्तें जो आपको मिली भी नहीं, जिनका आपको वोट भी नहीं पड़ा. तो क्या ये मुनासिब है? जिसको मिले उनको पढ़ा, उनको पढ़ा है नहीं जी. उनको ये डिबेट देखें, आज अगर तरमीम पास हुई है, पार्टी ने उसको वोट किया है, मैंने उसका सारा डिटेल नहीं देखा, मैं भी डिटेल आज चेक करूँ उसकी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अभी कह रहे हैं कि एक डिबेटेबल इशू पे अब कोई फैसला है, उस पर डिबेट तो हो सकती है. आप और मैं अदालत गए, हमारे एक केस है, हम गए ना, और उन्होंने कहा कि नहीं वो जो कैमरा मैन है उसको ये चीज़ें दे दें. ऐसे हुआ ना, वो असल पता चला कि चीज़ तो उसकी थी और हमें और आप तो वैसे चीज़ उस पर नहीं थी. देखें, आप एक पार्टी से कह रहे हैं कि आप एक पार्टी से मेंबर को कहें कि आप इस पार्टी से रिज़ाइन करें फॉर एग्जांपल, और दूसरी पार्टी में चले जाएं. आप कल बोलेंगे कि उस पार्टी से रिज़ाइन करो और मुस्लिम लीग में या ANP में या JUI में या PTI में चले जाओ.
ایسے تو فیصلے نہیں ہوتے. جب آپ نے ایک پارٹی کو کہا ہے کہ آپ سمبل نہیں لے سکتے, وہ سمبل پہ نہیں لڑ رہے ہیں, ان کی لسٹ نہیں تھی. اب مجھے بتائیں سنی اتحاد کونسل جو بنی ہے اس میں اس کے اپنے لیڈر نے اپنی پارٹی پہ الیکشن ہی نہیں لڑا, اس نے لسٹ ہی نہیں دی, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو دے لسٹیں. مطلب ایک چیز کو دیکھنا چاہیے. میں ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی ہے, اگر وہ MWM میں جاتے تو شاید ان کا بن جاتا, اگر کوئی اور جماعت کر لیتے تو شاید بن جاتا. لیکن یہ چیز اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ یہ نہ کریں, آپ ایسے کر لیں, تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اچھا سر دیکھیں نا, ایک یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے ہم اس کو کاؤنٹر کرنا شروع ہو جائیں گے, ریویو کریں, اس کے خلاف اپیل کریں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں جناب اس لیے کہ ہم مائنورٹی ججز کے ساتھ ہم چلیں گے, تو پھر تو یہ ایک بڑی عجیب سی روش یہاں پہ چل پڑے گی. نہیں, میرے خیال میں اس بل میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی تھی کہ ہم مائنورٹی ججز کے ساتھ چلیں گے. اس بل میں شاید, اگر میں نے پورا نہیں پڑھا اس میں, وہ ویسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج تقریر کی ہے نا کہ جو ریزنز دیے ہیں 2 جج صاحبان نے, اب بس وہی سارے ریزنز ہیں, اور اس کی تقریر تو دیکھیں, تقریر ہر کسی کا جمہوری حق ہے تقریر کریں گے. میرا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, تارڑ صاحب کا اپنا ہے, کسی اور کا کوئی اور ہوگا, آپ کا اپنا ہوگا. پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. امپلیمنٹیشن مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن, پھر آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کچھ کیا ان کے ساتھ آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر کو, ایک وزیر اعظم کو, ایک پارٹی کے بانی چیئرمین کو پھانسی چڑھا دیا, اور انگریزی والا کام کہتے ہیں سوری. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ہوتے تو کیا مطلب پاکستان کہاں پر پہنچا, ایک ڈیبیٹ پہ لے گئے. لیکن آپ نے کہا جی وہ ایک جوڈیشل مرڈر ہو گیا, بھائی مرڈر ہو گیا, اس کے بعد آپ جب تک سزا جزا اس ملک میں نہیں ہوگی یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. نظریہ ضرور ہمیشہ چلتا ہے, اب یہ نظریہ ہے, اب یہ ضرورت ہے. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 معزز جج صاحبان ہیں ان کا جو وزڈم ہے, جو قانون کی ان کی نالج ہے, وہ 2 سے کم ہے یا حکومت سے کم ہے, یہ تو پھر بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے. دیکھیں, میں کسی کے وزڈم کو چیلنج نہیں کرتا, میں ان کے ایسے سچ, میرا ایک تبصرہ ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے سیاست کی ہے, میں نے الیکشن لڑے, ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑے, ہم نے بلدیاتی میں بھی یہ چیز کی ہے, ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں, باقی چیز ہوتی ہیں. یہ مجھے بتائیں, صرف فار جنرل نالج مجھے بتا دیں کہ ایک پارٹی نے, مطلب ہے کہ پارٹی نہیں ہے, اس نے نشان پہ نہیں لڑا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا, اس کی پارٹی الیکشن کے بعد بحال ہوئی ہے, کہتے اب یہ سیٹیں اس کو دے دیں. پر اس کے ساتھ جو الیکشن کے دوران ہوتا رہا, اس کے بندے اٹھائے گئے, جو کچھ بھی ہوا, سمبل چھین لیا گیا, ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا؟ اس ملک میں آصف علی زرداری صاحب نے کتنی جیل کاٹی ہے؟ 11 سال تقریباً. تو کیا اس کے اوپر کیا کیس تھا؟ بہت سارے کیسز تھے, پر ثابت بہت کم ہوئے. ایک بھی نہیں ہوا, بہت کم نہیں, ایک بھی نہیں ہوا. تو 12 سال واپس چل رہے ہیں نا, سزاؤں چلتا تھا, کوئی ثابت ہوا. ٹھیک ہے, باقی لیڈرشپ نے کتنی جیلیں گزاری ہیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, قانون سازی کریں. میں کہتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہے, وہ غلط کو میں کیسے ٹھیک کروں گا؟ میں آپ کے ساتھ پروگرام میں ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. میرے پاس ایک فورم موجود ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. اس پارلیمنٹ میں اگر آج ہم چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, کل 5 سال بعد پھر ہم روئیں گے الیکشن کے بعد کہ یہ ہو گیا. اگر آپ اس وقت پارلیمنٹ میں آ کے توتیاں اور باجے بجائیں گے تو پھر 4 سال بعد پھر روئیں گے, 5 سال بعد کیجیے ہمارے ساتھ, تو یہ ہو گیا. لہٰذا پارلیمنٹ جو ہے توتی باجے شہنائیاں اس کے لیے نہیں ہوتا, قانون سازی کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے پولیٹیکل. دیکھیں, ہمارے بھی ماضی میں بڑے اختلافات ہیں. 2018 کا الیکشن کیسے تھا, کس نے مانا تھا؟ یہ میاں صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں لے کے آئی تھی کہ اوتھ لیتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم جا کے اس کا مقابلہ کریں گے. RTS ہم کرتے تھے, یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. سلیکٹڈ کہتے تھے, آپ کہتے تھے کہ تو نے مانا نا, وہ تو عمران خان صاحب بھی ڈیسک بجا رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں سلیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کیا RTS ہم کہہ رہے تھے کریں یہ چیزیں. ہم نے ماضی میں قانون سازیاں کی ہیں. آگے دیکھیں, پولیٹکس میں ان چیزوں میں آپ کو روزانہ کی بیس پہ چیزیں سیکھتے ہیں, آپ قانون سازیاں کرنی پڑتی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں, مطلب ہے کہ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ جی نیب کا چیئرمین تو آپ نے لگایا ہے, اب ہم کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن تو آپ نے لگایا ہے. یہی کہتا تھا نا کہ 24 کروڑ عوام میں سے اس سے بہترین شخص نہیں تھا. تو پھر یہ ہم ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتے رہیں گے؟ نہیں اڑائیں گے, نہیں مذاق سنجیدہ فورم, یہ ٹاک شوز کے لیے باتیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یا جلسوں کے لیے. سنجیدہ فورم کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے. آپ آئے, آپ کو وہ وہاں پہ سنجیدگی نظر آتی ہے, وہاں پہ مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آنےسٹ اوپینین نہیں, آپ مجھے بتائیں, اگر ایک جماعت آئے, وہ مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے ڈھول تو نہیں بج رہے ہیں, لیکن جو سیٹیاں بجائیں. سر یہ احسن اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے انہوں نے سیٹیاں ماری تھی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی سیٹی, اور اسپیکر کے ڈائس کے سامنے کھڑے. اسے بہت بولے بھالے لگ رہے ہیں. میں مجھے کلیئر کر دینا, یہ احسن اقبال کی میں اگر ایسے اقبال نہیں کیا تھا غلط کیا تھا. آج کون کر رہا ہے؟ آج پوری جماعت کر رہی ہے نا, نو کرتی ہے نا. بل تو پاس ہو جاتے, سب کچھ پاس ہو جاتے ہیں, نو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ آئیں بیٹھیں,
ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اس لیے کہ زرداری صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، جلسے میں انہوں نے کہا کہ ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اس کو فارغ کرو پھر تم سے بات کریں گے، تو بات تو آپ بھی وہیں سے انہی سے کرنا چاہتے تھے نا، تو اگر اس طرف سے وہ باتیں آ رہی ہیں تو آپ نے کام بنانے کے بگاڑنے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں پھر. نہیں میں نے تو نہیں آپ کا پروگرام کیا ہے؟ بگاڑنے کے پروگرام ہے کہ جاری رہے، پروگرام جاری یہ ایسے ہی جاری رہے، ایسے مطلب پروگرام جاری بشیر افضل مروت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں آپ کی دکان ایسی چلے گی، مسئلہ ایسی رہے، حل نہ ہو. میرے دکان چلے گی جب میرا ملک آگے بڑھے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسے سیاستدان ہی یہ حل نکالیں. دیکھیں ملک اسی طرح سے چلے گا. دیکھیں مجھے بھی الیکشن پہ بہت سی ریزرویشنز ہوں گی، مجھے 2018 پہ بھی تھی، 2013 پہ بھی تھی، 2002 پہ بھی ہوں گی، 8 پہ بھی ہوں گی، مختلف الیکشنز پہ ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ آج آپ کی عوام کہتی ہے کہ یہ الیکشن میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے، الیکشن چوری ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. آج لوگ مطلب ہے کہ پسے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے، تنخواہوں کی وجہ، بچوں کی اسکول کی فیسوں کی وجہ سے، میڈیکل بلز کی وجہ سے. اور جب ہمیں رات کو آپ کے پروگراموں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ڈرامے لگے انہوں نے. تو جب پارلیمنٹ کا سیشن دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. پارلیمنٹ ہم لوگ اس لیے بھیجتے ہیں. دیکھیں واٹ ایور ریزرویشن، دیکھیں چور دروازہ بند کر دینا، وہ دروازہ بند پارلیمنٹ سے ہوگا اور کوئی فورم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام تو یہ نا کہ کوشچن اٹھانا، اور سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ کوشچن آپ کو پسند نہ آئے، کوشچن وہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حل کیا یہ ہے نا، حل دیکھیں فورم یہی ہے کہ پارلیمنٹ سے. اس کے علاوہ اگر کوئی فورم ہے ہمیں بتا دیں کہ یار یہ فورم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ حل کر لیں. مسئلہ یہ کہ اس فورم کے اوپر ابھی آپ لوگ سیاستدان کا جو آپ کا طبقہ ہے پورا، وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہا. دوسرا ابھی آپ نے پروگرام کی بات کی، خبریں اس طرح آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی والے رابطہ کر رہے ہیں، اور مروت صاحب ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام جوائن کر لیں. تو ایسی کوئی ہے خبر؟ آپ اپنی ذرائع تبدیل کر لیں. نہیں یہ خبر میری خبر نہیں، یہ جنگ نیوز کی خبر تھی، اور ہم نے سنی کہ مروت صاحب ایسی کوئی خبر نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی عزت کرتے ہیں. پولیٹیکل ورکر تھے جو بھی میرے ساتھ اختلافات بھی ہوں گے سو ہوں گے، ان نے مشکل ٹائم میں پارٹی کو سپورٹ کیا جس طریقے سے بھی کیا. باقی لوگ مقابلہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، انہوں نے چھپے ہوئے تھے، سارے آگے پیچھے ہوئے تھے، تو یہ میدان میں تھا، اسے سپورٹ کیا. اور وقت اس میں ایگزمپشن کہتا میں کہ جس تیزی سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں اسی تیزی سے یہ، ہم نجی محفل میں شاید آپ تھے پہلے بھی بات ہوئی تھی ایک دو، تو میں نے کہا یہ جس سپیڈ سے جا رہا ہے اسی سپیڈ سے نیچے آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی پارٹی کے ایم این اے ہیں اور ایم این اے رہیں گے، ان کو پارٹی ایم این اے سے نہیں نکال سکتی. ایم این اے کو آپ ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ کے کچھ رولز ہیں کہ آپ کو منی بل پہ سپورٹ نہیں کرتے، پرائم منسٹر پہ نہیں کرتے، عدم اعتماد پہ نہیں کرتے. ہاں نہیں، میرے نہیں خیال کہ ان کو اس وقت ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اسی لیے ان سے وہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ خود سیٹ چھوڑ دیں اگر آپ آنریبل ہیں. یہ باقاعدہ انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل ورکر بڑی زیادہ. خیر بہت سے موسنوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا ہے. کون کون سے موسن کی آپ ذکر کریں گے کہ جن کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا ہے؟ بہت سو کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک، تو یہ ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے آفیشیلی کوئی اپروچ نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ نے اسمبلیوں کا ذکر کیا کہ مسائل کا حل اسمبلیوں میں نکلنا ہے. ریسنٹلی آپ کے ایک بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں نیر بخاری صاحب، انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہ حکومت پھر اسمبلیاں توڑ دے اگر اتنا ایشو ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک جی. اچھا گورنر صاحب، یہ اسمبلیاں توڑنے کی کوئی سنجیدہ یہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے کوئی ہے آپشن ہے کیا؟ مطلب کیوں اس چیزیں اس نوبت پہ آئیں؟ کوئی ایسی سنجیدہ گفتگو پارلیمنٹ اسمبلی توڑنے کی. نیر بخاری صاحب نے جو بات کی تھی وہ ایک اور کانٹیسٹ میں کی تھی، اور میرے سے وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے دباؤ ہے، حکومت کہتی ہے نہیں وہ میرے سے بات بھی ہوئی ہے، میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، میری پریکٹیکلی بھی ان سے بات ہوئی تھی. ان کا یہ وہ تھا کہ اس وقت جو بھی ٹی وی انٹرویو اینکر ہو رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور مشکلات ہیں اور پتہ نہیں یہ ہے. تو میں نے کہا ہمارے ایسی اتحادی ہم سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، اگر مشورہ مانگے ہم ڈیفینیٹلی اس کو مشورہ دیں گے. ٹھیک، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے مشورہ مانگوں گا تو مجھے مشورہ آپ دیں گے نا. کیسے کہیں گے نہیں میں آپ کو مشورہ دینا کیوں؟ لہٰذا اس کنٹیسٹ میں نے کہا تھا کہ ایسی ایسی چیزیں نہیں چل رہی چیزیں یہ ہیں. تو اس کنٹیسٹ میں کہا تھا پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں یا نئے الیکشن کیے جائیں، اور نئے الیکشن اس ملک کا حل ہی نہیں ہے. اس مطلب میرا ذاتی خیال ہے. ابھی کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر کسی کو ایگزٹ چاہیے تو نئے الیکشنز کروا دیں تاکہ سیاسی جماعتوں کو بھی ایگزٹ مل جائے، پی ٹی آئی کو بھی ایگزٹ مل جائے، اور دیگر جو فریق ہیں ان کو بھی ایگزٹ. کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ بحث تو چل رہی ہے نا. اس دن خان صاحب نے بھی کہا اسلام آباد دیکھیں، اسلام آباد تو ہم ابھی کبھی کبھی آتے ہیں، پہلے تو زیادہ ہوتے تھے، آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی. اسلام آباد جو کیفیز ہیں نا، ریسٹورینٹس، یہ کنسپیریسی تھیوری کے ہم اپنے ایک وہ بنا رہے ہوتے ہیں، تھیوریز بنا رہے ہوتے ہیں ایسے ہو جائے گا، پھر ایک اور کیفے میں جاتے ہیں تو پھر ایک اور فلم بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو لیٹس سی واٹ فلم میں وہ تشبیہ کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ویسے سر آپ تو گورنر ہیں اور آپ کا میڈیا سے انٹریکشن بھی رہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے بھی آپ میڈیا پہ اپیئر کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں علی امین کو اجازت کہ وہ میڈیا پہ آئے؟
میں نے اجازت سے روکا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہم تو پوچھتے رہتے ہیں, دیگر اینکرز بھی پوچھتے رہتے ہیں چینل. اب کس کے لے رہے ہیں وہ آپ کا جتنا دوست ہے وہ مجھے میری تو علی امین سے آج تک میسج بھی ایکسچینج نہیں ہوا, پر میں سوچ رہا تھا شاید کوئی آئینی یا قانونی قدغن ہے کہ صوبے کا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ میڈیا سے اتنا بھاگتا ہے. ان کے اپنے ذاتی رہے گی, کوئی قطعہ نہیں ہے. میں گورنر مجھ پہ کیا کرنا ہے, میں ویڈیو پہ نہیں آؤں گا. آپ نے نہیں ان کو روکا ہوا, میں کیوں روکوں گا؟ ٹھیک. اچھا, اور آپ اسلام آباد میں سفارش کروں گا کہ میڈیا پہ آئے کریں, آپ کو خصوصی انٹرویو دیں. نہیں مجھے بھی شک نہ دیں, میڈیا پہ آئیں آپ اسی فورم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ نہیں میڈیا پہ تو آئیں کم از کم, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کا ویو ہم نے سنا, اس سے پہلے بھی سنا, لیکن اس طرف سے کوئی ویو نہیں. دیکھیں میں نارملی جب پشاور میں تو جب میں اسلام آباد ہوں, کیونکہ میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں اور ترجمان ہوں, تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے, اور اکثر جب آتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ایک بیٹھک دو دوستوں کے ساتھ ہوتی رہے, چلتی رہے, تو اس میں ایک دو انٹرویوز بھی اور نہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی کوشچن ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. نارملی یہ ہے کہ ہمارے پشاور اور خیبر پختونخوا کی آواز نیشنل میڈیا بہت کم ہوتی ہے, ہماری نیوز بھی بہت کم آتی ہے, چیزیں بہت کم آتی ہیں, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری کے پی کی بھی چیزیں آ جائیں, اور دوستوں کو بھی آنا چاہیے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا پہ آنا چاہیے. اچھا, آپ اسلام آباد میں صوبے میں جانے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ علی امین کہتے ہیں کہ میں گورنر صاحب کو صوبے میں نہیں آنے دوں گا, اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں, کوئی ایشو تو نہیں ہے اس طرح کا؟ نو کمنٹس کیا ہوگا. ٹھیک, وہ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے انہیں بلاول کہتے ہیں پٹرول بھی بند کر دوں گا, یہ بھی کر دوں, اور بڑا اس طرح کی انہوں نے باتیں, میں نے کہا اچھا لگے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہا تھا کہ پشاور آ کے دکھاؤ. ہاں وہ تو آئے تھے, انہوں نے پرسٹوں کو بھی کہا تھا بیان دے کے دکھائے, انہوں نے دیا تھا. پھر کدھر ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, تو آپ کا بھی وہی ہے, مطلب ہم پہلے دو تو ہم نے سمجھا شاید وہ ویسے ہی ہو گیا ہو, پر یہ بھی ادھر بھی ٹریلر چیک کر لیں, ٹریلر کر لینا ذرا. ٹھیک. اچھا سر, یہ چیزیں جو ہے نا گورنر کی چیزیں, یہ آئینی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آئینی کور ہوتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے, ورکروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ تو مارنے پڑتے ہیں نا. ٹھیک. اچھا سر, اب آپ کی وفاق میں اتحادی حکومت تو ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر عوام کا ایک بڑا حصہ ہے جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, اور اس کے اوپر احتجاج بھی ہوتا ہے. علی امین صاحب نے وہ بٹن بھی قوم کو دکھایا کہ یہ والا دباؤں گا سب کی بجلی بند کر دوں گا. آپ دیکھیں نہیں, وہ بٹن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بٹن ہے, میں دبا دیا تو وہ بند ہو جائے گی سب کی بجلی. ابھی تک انہوں نے دبایا نہیں, ان کی مہربانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو تو ہے نا, عوام کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, بلکہ آپ کا اپنا بل بھی بڑا زیادہ آیا. تو یہ اس کو حل کرنے کے لیے کیا وفاقی سطح پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, علی امین صاحب کو اگر ایشو ہے بجلی کے بلوں سے یا اپنے صوبے کے لیے بہتری چاہتے ہیں, تینوں ڈسکوز واپس لے لیں, صوبائی حکومت اپنے تحویل میں لے لے. تحویل مطلب ہے کہ وفاق سے, یہ ڈسکو سے مراد آپ کی جو وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر. ہاں ڈسکو, دوسرا ڈسکو نہیں, جو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں. نہیں مجھے نا علی امین صاحب کو سمجھیں گے پتہ نہیں کون سا ڈسکو. ٹیسکو پیسکو میں اس کی وضاحت کر لوں, اور ہزارہ کا انہوں نے ہیزکو یا جو بھی نام رکھے. ٹھیک ہے, صوبائی حکومت میں بھی مشورہ دوں گا وفاقی حکومت کو آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں, ان کو دے دیں, یہ چلائیں, 24 گھنٹے بجلی بھی دیں, بل بھی وصول کریں. جو پریویس ایشوز ہیں, جو ہمارے جو پینڈنگ پیسے ہیں, اس پہ وہاں کے ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ کتنے دینے کتنے لینے جو بھی ہے وہ کر لیں, اور اس کے بعد چلا لیں. یہ ایشو ہے. جو بٹن ہے وہ انہوں نے جا کے ڈی خان گریڈ کا دکھایا تھا تربیل. اب لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہوئی, اور بٹن کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں کب آف ہوگا کب آن ہوگا. نا بٹن آف آن یہ کر سکتے ہیں, مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. گئے تھے محسن نقوی صاحب کے پاس, محسن نقوی صاحب تو بڑے اچھے آدمی, مسائل کا حل ہر کسی کے نکالتے ہیں. اور محسن نقوی سے گلے بھی ملے تھے, اور بعد میں علی امین نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے گلے مل گیا. جی لٹرلی انہوں نے کہا علی امین صاحب نے انٹرویو میں, انہوں نے ایک جگہ پہ نو کمنٹس. اچھا سر, اب ایشو یہ ہے کہ آپ گورنر تو ہیں, وفاق کے نمائندے, غیر سیاسی عہدہ ہے, لیکن آپ نے ساری عمر سیاست کی ہے, اور اس وقت جو ملک کا سیاسی ماحول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. کیا جلسے جلوس کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے؟ خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے کر لیا, پنجاب میں, دیگر صوبوں میں, سندھ میں آپ کی پرامن دیکھیں, پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. جب آپ کہیں گے کہ میں جاؤں گا اور جیل بریک کروں گا, اور جب کہیں گے میں جاؤں گا اور توڑ پھوڑ کروں گا, املاک کو نقصان پہنچاؤں گا, یہ پھر اس کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کا تحفظ ان کا ہے. جب میں بولوں گا کہ میں سونو اسٹوڈیو آؤں گا, آپ کے چینل پہ آؤں گا, اور میں یہاں پہ کیمرے بھی توڑوں گا اور شیشے بھی توڑوں گا اور انٹرویو بھی دوں گا. ٹھیک ہے. ویسے کل سوابی میں تو دیکھیں نا بڑا پرامن جلسہ ہوا, خیبر پختونخوا کے اندر بڑی تعداد میں عوام نے بھی شرکت کی, تو کیا برا ہے کہ سندھ میں دیکھیں جلسے اچھے ہو سکتے ہیں, حکومت ہیں وہاں پہ, ڈی سی صاحبان نے بڑی کوشش کی, اچھی خاطر توازی بھی لوگوں کی اچھی وہ بھی تھی. حکومت میں ایک ہوتا ہے, ان کو ایج حاصل ہوتا ہے کہ چیزیں مطلب ہے کہ مینیج ہو جاتی ہیں. ڈی سی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس فلاں بندے کو اتنی گاڑیاں دے دو, فلاں کو اتنی دے دو, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, اچھی بات ہے, اور اگر پرامن کریں گے تو حق ہے, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پرامن احتجاج کریں. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں ریوائیو ہونے جا رہی ہے, کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بڑے بول نہیں بولتا, اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا خیبر پختونخوا میں.
اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا پورے صوبے کے. تو میں ادھر چھولے کھانے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. شکریہ, کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.